نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، اس وقت ہم جس تقریب میں موجود ہیں یہ نسبت رکھتی ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب البدور البازغہ کی اس شرح کی رونمائی سے، جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے جو مرتب کی ہے۔ یہ کتاب البدور البازغہ شاہ صاحب کی ان بڑی بنیادی کتب میں سے ہے جن میں انہوں نے دین کی حکمت کو جس اسلوب میں بیان کیا ہے وہ خود ان کے اپنے الفاظ میں برہانی اسلوب ہے، عقل و دانش کی بنیاد پر جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے بنیادی خصوصیت رکھی ہے وہ اس کی عقل و دانش ہے، اور وہ عقل و دانش جس کی تائید وحی الہی بھی کرے، اور اس انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نور رکھا ہے، ایک روشنی رکھی ہے، وہ بھی اس کی مؤید ہو، تو پھر جا کر وہ ایک حکمت الہی بنتی ہے۔ تو یہ کتاب در حقیقت اس دینی حکمت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے جن کا تعلق انسانی سوسائٹی سے ہے اور اس کے تقاضوں سے، یا جن کو خود حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دو بڑے عنوانات کے ساتھ بیان کرتے ہیں: اقترابات اور ارتفاقات۔ ان کا عقلی تعلق کیا ہے، ان کا آپس میں کیا ربط ہے؟ یہ حکمت ولی اللہ کا بنیادی موضوع ہے کہ کل انسانی زندگی کو، پھر اس کے بعد کل انسانی معاشرے کو، پھر اسی طرح کل کائنات کو کس طرح ایک فکری وحدت کے ساتھ مربوط کر کے پیش کیا جائے، اور یہی چیز پھر وحدت انسانیت کا عنوان بنتی ہے، اور اسی کا جو اعلیٰ عنوان ہے وہ وحدت الہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو وحدت ہے ذات اور صفات کے حوالے سے۔ تو اس پر یہ کام ہوا ہے جو حضرت رائے پوری نے کیا، اور پھر اس میں معاونت حاصل رہی حضرت مولانا مفتی عبد القدیر صاحب کی، اور یہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی یہ تصنیف مرتب ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کی اصل حجم دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ کتنا بڑا کام ہوا۔ اس کے 2 والیوم آپ کے سامنے موجود ہیں، 2 جلدیں بن گئیں، اور حضرت نے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتب سے استفادہ کرتے ہوئے اس پوری فکر کو مربوط شکل میں پیش کی، جیسا کہ حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کی ایک مربوط فکر ہے، لیکن اس کو انہوں نے بیان کرنے میں یہ احتیاط برتی
کہ اس دور کے جو حالات تھے سیاسی جبر کے اور اسی طرح سماجی اضطراب و انتشار کے، تو اس اندیشے سے کہ کہیں یہ فکر گردش زمانہ کی نظر نہ ہو جائے اور لوگوں تک یہ نہ پہنچ سکے، اس لیے اس فکر کو انہوں نے مختلف کتابوں کے اندر بکھیر کے بیان کیا۔ لیکن جب کوئی شخص ان تمام کتابوں پہ نظر رکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو پھر اس کو نظر آتا ہے کہ شاہ صاحب نے کس قدر ایک مربوط فکر مرتب بھی کی ہے اور پھر انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کیا۔ تو حضرت کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ جو شاہ صاحب کی اس فکر سے ایک صحیح آگہی ہونی چاہیے مربوط صورت میں، اس کو سامنے لایا جائے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے وہ جو باتیں کی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، اس میں انہیں کسی قسم کا اجتماعی فکر نظر نہیں آتا، یا کسی قسم کی سیاسی سوچ نظر نہیں آتی، یا حالات حاضرہ کے حوالے سے رہنمائی نظر نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کتاب پڑھی لیکن ہمیں تو وہ فکر نہیں ملی جس کو مولانا عبید اللہ سندھی نے تلاش کیا ہے، اور اس طرح اس کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ در حقیقت ان کی اپنی جہالت اور حماقت ہے کہ جب کسی فکر سے آگہی نہ ہو اور پورے لٹریچر پہ نظر نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کے تبصرے ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حضرت نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ شاہ صاحب کی کتب پر ایک تحقیقی کام اس طور پہ کیا جائے کہ شاہ صاحب نے جو باتیں اپنی کتابوں میں کی ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے، کس جگہ پر اجمال ہے، کس جگہ پر تفصیل ہے، کہاں پر اس کی تشریح کی گئی ہے، کہاں پر اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ تو اس طرح گویا کہ البدور البازغہ شاہ صاحب کی تمام دیگر تصنیفات کی روشنی میں جہاں جہاں اس کی ضرورت محسوس ہوئی وہ وضاحت اس میں شامل کی گئی، جس کی وجہ سے یہ ایک ضخیم کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ شاہ صاحب کی یہ کتاب جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ حکمت سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر حکمت کے ظاہر بہت سارے شعبے ہیں، اس کا تفصیل کے ساتھ مقدمے میں حضرت نے تعارف بھی کرایا ہے کہ حکمت الہی ہے، حکمت نظری ہے، اور اسی طرح حکمت عملی۔ اب حکمت عملی یعنی ایک عملی نظام جو سوسائٹی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اعلیٰ درجے کی فکر کی اساس میں۔ چونکہ اس وقت ہمارا ایک پروگرام دوستوں کا چل رہا ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی معاشی فکر کو سمجھنے کے حوالے سے، اس حوالے سے میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ بہت ہی جامع گفتگو ہے اور اس کی بطور خاص مطالعے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر معاشیات کے علم کی جو بھی تعریف کی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی محدود پیمانے پہ ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس موضوع کو مختلف عنوانات میں تقسیم کیا۔ مثلاً عنوان دیا حکمت معاشیہ کا، حکمت اکتسابیہ کا، حکمت تعاملیہ کا، اور حکمت تعاونیہ کا۔ یہ سارے کے سارے اس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں جس کو آج کل اکنامکس کہا جاتا ہے، اور ہر ایک کو شاہ صاحب نے مستقل علم کے طور پہ پیش کیا کہ یہ مستقل ایک علم ہے جس کے ذریعے گویا اس معاشیات کے جو بنیادی مضمون کی جتنی بھی گوشیں ہیں وہ اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ کہ حکمت اکتسابیہ میں کہ جو سوسائٹی کے اندر مختلف مہارتیں پیدا ہوتی ہیں، پیشہ وارانہ مہارتیں، جس کے ذریعے انسانی زندگی کے اندر خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، سہولت بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ مختلف پیشے وجود میں آتے ہیں جو انسانی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔
جس کے ذریعے ان کے درمیان انسانی مہارتوں کا ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے ضروریاتی زندگی کی فراہمی میں ان مہارتوں کا، پھر ان مہارتوں کے اساس پہ مختلف صنعتیں وجود میں آتی ہیں۔ تو ظاہر ایک مستقل شعبہ ہے کہ جو اس عنوان کے تحت شاہ صاحب نے متعارف کرایا۔ پھر اس کے بعد جو آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، مختلف مہارتوں کے نتائج کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے درمیان تعامل وجود میں آتا ہے، چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں، تبادلہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جس میں خرید و فروخت ہے، کرایہ داری کا نظام ہے، اسی طرح تبادلے کی جو دیگر شکلیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کو شاہ صاحب نے تعامل کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ سوسائٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے اور اقتصادی اور معاشی بنیادوں پر۔ پھر اسی طرح مزید فروغ دینے کے لیے تعاونی نظام وجود میں آتا ہے، شراکت کا نظام ہے، مضاربت کا ہے، کفالت، وکالت، ایک پورا ایک تفصیلی نظام موجود ہے۔ پھر ان کے صرف تقسیم کرنے کا جو انسان کے کام آئے، یہ سارا جو بھی کام ہو رہا ہے تعامل کا، تعاون کا، اکتساب کا، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی معیشت کو بہتر کرتی ہے، اس کے رہن سہن کو بہتر کرتی ہے، اس کی ضروریاتی زندگی کو بہتر کرتی ہے، جس کو شاہ صاحب نے حکمت معاشیہ کا عنوان دیا۔ تو اس دور میں، جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جس تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی انسانی معاشرے کی ساخت پر کتنی گہری نظر ہے کہ انسانی معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے، ان کے باہمی تعلقات کیا ہوتے ہیں، ان تعلقات کی اقتصادی نوعیت کیا ہوتی ہے، پھر اقتصادی نوعیت کے آگے مزید تفصیلات کیا ہوتی ہیں۔ اتنی جامعیت کے ساتھ اب تک، حالانکہ یہ علم بہت پھیلا ہے، بڑی وسعت آئی ہے، آلات، اوزار، مشین، ٹیکنالوجی دنیا میں بہت آگے چلی گئی، لیکن اس کی جو علمی بنیادیں ہیں وہ اس درجے مستحکم ہمیں نظر نہیں آتی جس طرح شاہ صاحب نے اس کو بطور علم کے، بطور حکمت کے پیش کیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس علم کو چند اجارہ دار گروہوں، گروپوں، کمپنیوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اس علم کو اپنے مفادات، اپنی خواہشات کے مطابق بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پھر اسی پر ماہرین تیار ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری استحصالی معیشت جو اس وقت دنیا پر غالب ہے، تو اس استحصالی معیشت کے مقابلے پر ایک صالح فکر کیا ہے، یہ در حقیقت ہمیں شاہ صاحب کی اس لٹریچر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج اس متبادل جو بنیادی معاشرے کا ایک صالح فکر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامراجی فکر کے غلبے کے نتیجے میں ہم تمام علوم کو انہی کی نظر سے پڑھتے ہیں، انہی کی اصطلاحات میں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے جو مغالطے ہیں ان کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس پہ پوری ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج بہت بڑی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کے لیے، کہ وہ اپنی اصل کی طرف رجوع کریں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ شاہ صاحب نے جس باریک بینی کے ساتھ اور جس سماجی شعور کے ساتھ اور جس علمی بلندی کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو یقیناً وہ ہمیں آج کے دور میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بھی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک مینارہ نور بھی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب سے جو حضرات براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اساس پہ جو ہمارا پورا بعد میں یہ فکری سلسلہ لٹریچر مرتب ہوا، اور پھر اسی کو ہمارے حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپتے ہوئے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو عقل، شعور اور حکمت سے آراستہ کیا جائے۔ سب سے پہلے اس کے ذہن کو الجھنوں سے نکالا جائے، اس کے ذہن کو پسماندگی سے نکالا جائے، فرسودگی سے نکالا جائے، دباؤ اور مروبیت سے نکالا جائے،
اس کے فکر کو صحیح طور پر آزادی کی بنیادوں پہ استوار کیا جائے۔ تو یہ اس خطے کے اندر یہ حضرت کا ایک بہت بڑا منفرد یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلہ فکر اور ان کے شارح حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو اس سوسائٹی کے اندر اور آج کے نوجوانوں میں ان کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ احیاء فکر ولی اللہ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منفرد ایک لحاظ سے تجدیدی کارنامہ ہے۔ یعنی ان حلقوں میں جو اپنا تعارف شاہ صاحب کے حوالے سے رکھتے تھے یا اپنا سلسلہ علم ان سے جوڑتے ہیں، ان کے ہاں آج یہ علم اجنبی ہے۔ ان کے ہاں شاہ صاحب کا نام بھی بس بطور تبرک کے رسمی طور پہ کبھی ذکر کر دیا جاتا ہے، کتابوں کا تو ان کے ہاں کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں، بلکہ تعارف تک نہیں، کئی کتابوں سے وہ شناسہ بھی نہیں ہے۔ تو اس ماحول کے اندر کہ جو اس کا ایک روایتی سلسلہ تھا مذہبی، اس کے مقابلے پر حضرت نے تنہا یہ بیڑا اٹھایا اور پھر اس فکر کو آج اس سوسائٹی کے اندر متعارف کرا دیا۔ آج یہ پاکستان کے مختلف علمی حلقوں کے اندر موضوع بحث ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا حصہ اس پہ نگیٹو یا منفی گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس گفتگو سے بھی انشاءاللہ مثبت پہلو نکلیں گے، گفتگو آگے چلے گی، بات چیت ہوگی، سوال جواب ہوگا، تبادلہ خیالات ہوگا، اور اس طرح وہ گیا کہ اس فکر کی اجنبیت ختم ہو چکی۔ اب یہ ورثہ ہم تک پہنچ گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ولی اللہ فکر کے اصل جو اس کے ماخذ ہیں ان سے براہ راست رجوع کر کے اس فکر کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ادارے کے اندر پہلے حجت اللہ البالغہ کے حضرت نے دروس دیے، ان کا ایک سلسلہ محفوظ ہو گیا، اور وہ بھی آپ کے سامنے یوٹیوب کے ذریعے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد البدور البازغہ کے دروس کا بھی آغاز ہو چکا، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی احباب کے لیے، دوستوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور اس سے کتاب کی جو تفہیم ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سلسلہ فکر سے وابستہ بھی رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی، اپنے عقل و شعور کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیقات سے نوازے اور ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، تاکہ وہ اسی طرح یہ سارا جو ولی اللہ فکر ہے اس کو اسی طریقۂ کار سے، اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے مرتب کر کے نہ صرف پیش کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی میں آج کے تقاضوں کی جو نوعیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہماری رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔